الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹائیفائڈ کے حوالے سے کمزوری کا انہوں نے فرمایا، بچے کو کمزوری ہے تو اس کے لیے میں نے ایک خمیرہ لکھا ہے یہاں پر، خمیرہ مروارید، خمیرہ مروارید۔ تو یہ آپ نے لینا ہے اس کو صبح اور شام، جیسے 5 سال غالباً عمر بتائی تھی، آدھی چمچی صبح بھی دے دیں اور شام بھی دے دیں، یا کوئی بڑا ہے اگر وہ بھی جیسے بخار ہو جاتا ہے تو اس میں جو کمزوری ہو جاتی ہے تو بخار کے بعد جو کمزوری ہو جاتی ہے اس کو کور کرنے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے انشاءاللہ یہ جو خمیرہ ہے بہت مشہور ہے اور فائدہ مند ہے، تو اس کو لے کے استعمال کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بات بتائیں، یہ خمیرہ مروارید اور خالی اور خمیرہ مروارید جواہر دار، اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ویسے تو یہی ہے مشہور، اور جواہر پھر اس میں مزید کچھ جیسے جواہر کا اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ جواہر دار بن جاتا ہے، ورنہ سادہ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں جامع بھائی، ہمارے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کھائیں گے کیسے، اس کا بھی طریقہ بتا دیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ آدھی چمچی صبح شام، صحیح، پانی سے لے لیں، دودھ سے لے لیں، جس طرح مرضی لے لیں۔ اسی طرح بالوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کہیں بال ہیں کہیں نہیں ہیں، تو بالوں کے لیے تلوں کا تیل جو ہے بہت زیادہ مفید ہے۔ تلوں کا تیل آپ چاہیں تو خود نکلوا لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، ورنہ مارکیٹ سے کسی اچھی، جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی چیز ملے گی وہاں سے لے لیجئے۔ تھوڑا سا تلوں کا تیل لے لیں، مثال کے طور پہ 50 گرام تلوں کا تیل لے لیں، اس کے اندر 30 گرام کسٹر آئل ملا لیں، ان دونوں کو مکس کر لیں اور پھر اس کو بالوں پر لگایا جائے تو انشاءاللہ بالوں کے لیے مفید بھی ہے اور نئے بال بھی اس سے اگیں گے۔ ارنڈی کا تیل بھی اسے کہا جاتا ہے، کسٹر آئل کو، تو انشاءاللہ یہ مفید ہے۔ مزید جسمانی کمزوری کے حوالے سے پوچھا تو اس کے لیے انشاءاللہ میں یہ کوئی بچہ بھی اگر کمزور ہو یا بڑا کمزور ہو، سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں ہے سنگاڑا خشک۔ ایک سنگاڑا ٹھیلوں پر بکتا ہے وہ نہیں، یہ خشک سنگاڑا آپ کو دکانوں سے مل جائے گا، یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام، اور اس کے ساتھ دوسری چیز ہے مغز بنولا۔ مغز بنولا کہا جاتا ہے کپاس کے بیج کو، تو یہ بھی جسمانی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے۔ اور اس کے اندر تیسری چیز آپ ملا لیں سفید زیرہ، جو گھروں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، جی، یہ آپ نے لینا ہے تقریباً 30 گرام اور یہ 50 گرام۔ اور آخری چیز ہے اس کے اندر مصری آپ لے لیں تقریباً 100 گرام۔ اس کو فل اسکرین پہ بھی ایک دفعہ دکھا دیا کریں۔ اب یہ 4 چیزیں ہیں جسمانی کمزوری کے لیے: سنگاڑا 50 گرام، مغز بنولا 50 گرام، سفید زیرہ 30 گرام اور مصری 100 گرام۔ یہ چاروں چیزوں کو لے کر اچھی طرح پیس لیا جائے، اور پیسنے کے بعد صبح شام دودھ کے ساتھ 1 چمچ اس کو استعمال کریں۔ بڑے چھوٹے سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جو دبلے پتلے ہوتے ہیں تو ہمارے ان کو مختلف نام دے دیں، یہ کاکڑی ہے، یہ تنکا ہے، یہ پھونک مارے تو اڑ جائے گا، اس طرح کے الفاظ بولنے بھی نہیں چاہیے۔ تو بالکل جو کمزور افراد ہوتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ مفید ہے، بچے بھی لے سکتے ہیں جی، انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہے۔ جی، کہ اس میں بھی وہ فرما رہے تھے، ابھی میں نے دیکھا میسج کہ ارجنٹ کوئی وہ یہ بتائیں ویٹ گیننگ والا بھی، تو یہ دیکھ لیں جی، ویٹ گیننگ والے بھی، یہ ویٹ گین کرنا ہے اگر آپ کو تو اس کے لیے آپ کو یہ نسخہ یہ بنانا ہے، اور اس طرح خلیل بھائی نے بتایا اس طرح استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی خلیل بھائی۔ باقی رات جگر معدے کی گرمی کے حوالے سے تو اس کے لیے میں زبانی 2 چیزیں بتا دیتا ہوں چونکہ ٹائم کم ہے۔ تو آپ 6 عدد آلو بخارے لے لیں، 6 عدد یا 5 عدد، اور اس کو، اور املی ہوتی ہے، املی آپ لے لیں تقریباً 5 دانے املی کے، 5 دانے آلو بخارے کے، رات کو 1 گلاس پانی میں اس کو بھگو دیں، صبح اس کی گٹھلیاں نکال کے اس کو پی لیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی آپ دہی استعمال کریں، کچی لسی کا استعمال کریں، اگر گنے کا رس آپ کو خالص مل جاتا ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جی، وہ اس کے لیے بہت مفید ہے۔
اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سبزیاں ہیں جیسے یہ لوکی شریف ہے, ٹنڈے ہیں, تورئی ہے, یہ استعمال کریں انشاءاللہ, اس کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. باقی رہا مزید نظر کی کمزوری کے لیے, یہ بھی 4 چیزوں پر مشتمل ہے. میں عرض کر دیتا ہوں 4-5 چیزوں پر.